اسلام کے جب حدود و قیود متعین نبی علیہ السلام نے ہر محبت کا ضابطہ طے کر دیا ہے جی بالکل ٹھیک. کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم ولکنی عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسول، کہ محبت کے اندر غلو مبالغہ آرائی کی اجازت نہیں ہے. محبت کے اندر بھی آپ پابند ہیں شریعت کے ضوابط کے، اصول کے، قواعد کے، سمجھے. اس کے اندر آپ کو جو ہے جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے بچی نے کہہ دیا فینا نبی یعلم ما فی غدین، کہ ہمیں ایسا نبی جو کل کی بات جانتا، ہم نے فوراً روک دیا بچی کی، دعی ھذا وقولی ما کنت تقولین. بالکل. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں. مایا لا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، صرف وہ تھا جو اللہ چاہتا. ہاں اس کے بعد اللہ چاہے اس کے بعد میں چاہوں تو ہو جاتا ہے. اب وہ محبت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عقیدت کا یہ انداز اختیار کر رہے ہیں، لیکن آپ نے محبت میں بھی بولے ان جملوں کو عقیدے کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کو شرک قرار دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشرے کی تقسیم ہوتی ہے نا، آپ نے شاید بعض اہل البدع سے یہ سنا ہوگا، وہ کہہ دیتے ہیں وہ جی اسی عاشق کہتے ہیں، عشق دی حد کوئی نہیں، عشق دا قانون کوئی نہیں ہوتا. بھئی پہلی بات تو شیخ صاحب نے وضاحت کر دی کہ عشق تو ویسے بھی لفظ جو ہے قرآن میں مودت، محبت، انس، الفت، یہ محبت کے الفاظ تو ہیں. یہ لفظ ہی غیر مناسب ہے، یعنی ایسا لفظ جو آپ اپنے گھر میں استعمال نہیں کرتے، بہن بیٹی، ماں بیٹے، ماں کے لیے، وہ نبی کے لیے آپ کو لفظ ملا ہے. دوسرے نمبر پر عشق کے اندر ضابطے آپ کو وہ جو ہے وہ شریعت کے اپنانے ہوں گے. آپ کا لفظ عشق آپ کے لیے شرعی حدود کو حلال نہیں کر سکتا کہ آپ جب مرضی نکل جائے. یہ بنیادی غلطی ہے ان لوگوں کی کہ یہ لوگوں کو باور کرواتے ہیں ہم عاشق ہیں، اور عاشق کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی، ہم عاشق ہیں لہذا ہماری سب کچھ جائز ہے. اگر سب جائز ہوتا تو نبی علیہ صحابی کو نہ کہتے کہ اجعلت للہ ندا، تو نے رب کا شریک بنا دیا. ننھی بچی کو نہ کہتے کہ تو نے جو بیٹی یہ بات چھوڑ دے، وہی بات کہہ جو پہلے کہہ رہے وہی کہہ. تو اس لیے محبت کے اندر بھی انسان پابند ہے، غمی ہو یا خوشی. ٹھیک ہے جی، انسان جو ہے وہ عبادات میں ہو یا معاملات میں، اسلام کے لیے ضابطہ حیات دین اسلام ہے، اور اسوہ جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو چیز اس ضابطے اسوے سے باہر ہوگی وہ دین نہیں ہے، خواہ کرنے والا کتنا بھی نیک مقرب کیوں نہ ہو اور کتنا اخلاص کیوں.